بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ ہے وافر مقدار میں پاکستان کے اندر ہر جگہ ملنے والی بوٹی برہم ڈنڈی، برہم جسے کہتے ہیں نا کہ آدمی بڑا برہم ہو گیا تھا، اس لیے حکمان اطباء نے اس کا نام برہم رکھا ہے۔ جب کوئی آدمی دماغ کی جب بیماری سے تنگ آ کے، یعنی کمزوری سے تنگ آ کے برہم ہو جاتا ہے، یا پیٹ کی تکلیف سے برہم ہو جاتا ہے، تو اس کو سہارا دینے کے لیے اللہ نے برہم ڈنڈی کو پیدا کیا ہے۔ یہ برہم ڈنڈی جنوری کے مہینے سے لے کے جون کے مہینہ تک سارے پاکستان کے اندر وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور پنساریوں کے پاس آپ کو پورا سال مل جائے گی خشک حالت کے اندر۔ جس بھی آدمی کے خون کے اندر خرابی ہو، پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، اور اسی وجہ سے آگے چل کے کینسر تک نوبت جا پہنچتی ہے، پھلبری ہے، داغ دھبے ہیں، تو آپ برہم ڈنڈی کو لے لیں، اسے صاف کر کے باریک کر کے پاؤڈر اس کا رکھ لیں۔ ہلکی سی کڑواہٹ ہوگی، لیکن جب آپ اس کے اثرات دیکھو گے تو آپ کو میٹھی لگنے لگے گی۔ تو اس کو کسی بھی حالت میں سفوف کی شکل میں، جوشاندہ میں، خساندہ میں، کسی طرح 2-3 چمچ صبح دوپہر شام آپ اپنے پیٹ کے اندر ڈالیں۔ انشاءاللہ الذی یہ پھوڑے، پھنسیاں، خون کی خرابی، یہاں تک کہ اگر 3-4 مہینے آپ نے استعمال کیا تو یہ جو بلڈ کینسر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بلڈ کینسر میں 1 چمچ برہم ڈنڈی کا اور 5-7 جو ہے وہ کالی مرچ باریک کوٹ کے پاؤڈر بنا کے لے لیں۔ اگر دماغ کی کمزوری ہے تو اس کو بادام کے ساتھ لے لیں، اور پھر کسی بھی طرح کا کوئی بخار ہو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخار ہمارا کسی طرح کنٹرول نہیں ہو رہا، تو آپ کبھی برہم ڈنڈی کا استعمال تو کر کے دیکھیں۔ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو آپ کو نیند جیسی دوائی کو بھول جاؤ گے، ٹیکے انجیکشن کو بھول جاؤ گے۔ کوئی بھی بخار ہے، آپ برہم ڈنڈی کا سفوف بنا کے پانی کے ساتھ لے لیں، دودھ کے ساتھ لے لیں، اور ہمارے ہاں اکثر جب دیکھا جاتا ہے کہ ورم ہو جاتے، اورام جسم کے اندر ورم کا ہونا، یعنی پاؤں میں، ہاتھوں میں، تو آپ اس کا سفوف بنا کے صبح دوپہر شام لے لیں پانی کے ساتھ۔ 3-4 دن ہی نہیں گزریں گے کہ آپ کے جسم پہ جو ورم ہے وہ اتر جائے گا۔ ورم گردے کی وجہ سے، جگر کی وجہ سے، دل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس بے ضرر بوٹی سے
برہم جب وہ اتر جاتا ہے، جن عورتوں کو مینسز کی شکایت رہتی ہے، ایز کھل کے نہیں آتا، وہ اس برہم ڈنڈی کا سفوف لے لیں، 1 ٹی اسپون چائے کا بڑا چمچ، ہفتہ 10 دن کے اندر جا وہ بالکل ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہوتی ہے ریاح ثقیلہ اور ریح البواسیر، یعنی ایسی گیس ہے جو جسم کے اندر، پیٹ کے اندر جا وہ رک جاتی ہے، خارج نہیں ہوتی۔ آپ اس کے لیے، یہ جو ریح البواسیر ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ انسان کو درگور کر دیتی ہے، بے چین بے قرار بنا دیتی ہے۔ آپ برہم ڈنڈی کا سفوف بنا کے اور دودھ کے اندر 1.5 پاؤ آدھا کلو جتنا آپ نے پینا ہے، اسے ابالتے وقت لیموں کے چند قطرے ڈالیں، وہ پھٹ جائے گا، اسے چھان کر نچوڑ کر آپ نے وہ دودھ استعمال نہیں کرنا، بلکہ وہ جو دودھ کا پانی استعمال ہوگا وہ اس کے ساتھ آپ برہم ڈنڈی کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ریاح ثقیلہ ریح البواسیر کا مسئلہ یہ دور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دودھ پہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے نزدیک کوئی آدمی جو مٹھائی بنانے والا ہے، جب وہ پنیر بناتے ہیں تو وہ دودھ کو پھینک دیتے ہیں، وہ دودھ کا پانی پھینک دیتے ہیں، اور وہ بڑا قیمتی پانی ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ جب برہم ڈنڈی کو استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز ریح البواسیر یا ریاح ثقیلہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جگر بھی صاف ہو جائے گا، قبض دور ہو جائے گی۔ دوستو، ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھو، WHO نے آج جو اس زمانے کے اندر مجبور ہو کے یہ کہا ہے کہ بھائی جو آدمی جس ملک کے اندر پیدا ہوا ہے اسی ملک کی دوائیاں، اسی ملک کی جڑی بوٹیوں کو استعمال کرے گا تو بیماری پہ کنٹرول حاصل ہوگا۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ یورپ کے سرد ترین ممالک کی بنی ہوئی دوائی، یورپ کے اندر آپ کو پتا ہے کتنی سردی ہوتی ہے، وہ تو اسی معیار کے مطابق میڈیسن کو تیار کریں گے، اور پاکستان اور عرب ممالک کے گرم ترین ممالک کے اندر استعمال کروائی جاتی ہیں، اور ہم ہیں کہ بڑی خوشی خوشی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ میں نے امریکہ سے، برطانیہ سے دوائی منگوائی ہے، یہ بڑی خالص ہوتی ہے، خالص تو واقعی ہوگی، لیکن آپ کی اور میری طبیعت کے موافق بھی ہے یا نہیں؟ ہم تو گرم ممالک کے اندر رہتے ہیں، وہ سرد ممالک کے اندر رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آج آپ دیکھو گے کہ ہر بچی، بچہ، جوان، بوڑھا جریان احتلام، صورت انزال اور لکوریا کی تکلیف، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ باہر کے ممالک کے میڈیسن کو استعمال کر کر کے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ آج 100% لوگوں کو یہ دیکھو گے کہ بیماریاں میڈیسن کے استعمال کے باوجود، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں، امیر آدمی ہیں، مہنگا علاج کرواتے ہیں، ایک بیماری دب جائے گی اور درجنوں جو وہ پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ برہم ڈنڈی، ایک ہوتا ہے برہم بوٹی نہیں لینی، برہم ڈنڈی، آپ برہم ڈنڈی کا سفوف بنا لیں، سستی ترین
یا وہ یہ جڑی بوٹی ہے۔ تو آپ کوئی بھی مرض ہے تو اس میں استعمال کریں، سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔